آپ کا صرف اللہ پر بھروسہ سمندر سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ واقف ہے، تمہاری تکلیف سے آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دوہری کی دوہری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور پھر تم بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے ہوئے ہو۔ تمہیں پتا ہے وہ سچا رب ہے، تمہاری زندگی بدل دے گا، نصیب بدل دے گا۔ بس مانگنا مت چھوڑو، کہیں نہ کہیں وہ اس انتظار میں ہے، میرا بندہ میرے پاس کب آئے گا، دوبارہ اسی شدت سے مانگوں گا۔ یقین کرو تمہارا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ سب باتیں جو آپ کے اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کسی کو نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں۔ مدد تو دور کی بات، لوگ تو وہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا؟ یہ سب ہے نا، یہ سب اللہ ہے۔ وہی احد اللہ تو ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، صرف وہی احد السمیع تو ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی فریادیں سن سکتا ہے۔ وہی واحد البصیر تو ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے۔ وہ تو یہ بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو تم نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے تو وقت آپ کا خاص خیال رکھے گا۔ آپ روز قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو آپ اپنی پڑھائی میں بھی، اپنی جاب میں، اپنے معاملات میں بھی کامیابی کی طرف بڑھنے لگیں گے، کیونکہ قرآن کے لیے وقت نکالنے سے آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی۔ قرآن کے لیے اپنا دل کھولنے سے آپ پر رزق کے دروازے کھلیں گے جن کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، وہ دروازے جو آپ کو ہر لحاظ سے غنی کر دیں گے۔ ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب طرف سکون نہ لینے دیں، آنکھیں بار بار نم ہو جائیں، تب تہجد میں سجدہ ادا کریں، کبھی معافی کا، کبھی حاجات کا۔ یہی عاجزی کے سجدے تمہیں کن کے معجزات عطا کروائیں گے۔ جو تمہیں چاہیے وہ تہجد کے سجدوں میں ضرور حاصل ہو سکتا ہے۔ بس آزمائش کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، جب عطا کا وقت آئے گا تو تمہیں جنت کی عطا محسوس ہوگی۔ اور کیا تم جانتے ہو شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو بڑا گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دے گا، بلکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ کی ترکیب دے کر اپنا مشن شروع کر دے گا۔ پہلے ایک چھوٹا گناہ، پھر دوسرا چھوٹا گناہ، پھر تیسرا چھوٹا گناہ، اور یہ سلسلہ وہ تب تک جاری رکھے گا جب تک یہ چھوٹے گناہ آپ کا ایمان مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے۔ اس لیے چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہ لیا کریں، ورنہ یہ چھوٹے گناہ آپ کے ایمان کا حصہ کھا جائیں گے، اور شیطان نے اس کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے تاکہ آپ کے سارے گناہ آپ کو اس طرح سزا دلوائیں کہ آپ کی نیکی بھی کام نہ آئے۔ اس لیے ان سب سے بچتے رہا کریں۔ اب وہی ہے نا جس کی شدید خواہش ہے کہ آپ کے پاس کوئی رازدار ہو، جس کو آپ کے رازوں کی خبر ہو، جسے علم ہو کہ فلاں وقت آپ کس سچویشن میں تھے، اور جو جانتا ہو اب آپ کن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی شدید خواہش ہے کہ کوئی ہو جسے آپ اپنی طرف کی کہانی سنا سکیں، جو صرف آپ کی سننے والا ہو۔ یہ خواہش، یہ ضرورت آپ میں ڈیفالٹ بائی سیٹ کی گئی ہے، کیونکہ تاکہ آپ ڈھونڈیں کسی السمیع کو، تاکہ آپ تمنا کریں کسی العلم کی۔ آپ کی تلاش کا سفر تاکہ ختم ہو اپنے کل سے ملنے جانے پر، اپنے رب کے مل جانے پر، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ صرف آپ کا رب ہے۔
آپ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہی تو ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے اپنی تلاش کو ختم کرے اور اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ وہ جانتا ہے اب جن حالات میں پھنسے ہیں وہی آپ کو نکالے گا، اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی وہی مہیا کرے گا۔